اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو حریش کا اور کینی کا سلام۔ ہم آپ کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کھجوروں کا اتوار، جسے پام سنڈے کہتے ہیں، آج کلیسیا اعتبار سے پہلے سال کے اعتبار سے کھجوروں کا اتوار۔ یہ کیا ہے یہ ہم دیکھتے ہیں، ابھی ہم پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم آج تھوڑی سی ایک یہ بات ہے کہ پہلے ایک انجیل پڑھیں گے اور اس کے بعد ایک طویل انجیل ہے جس میں کہ شروع سے لے کے آخر تک یسوع کی موت تک کا ذکر ہے، تو وہ سارا ہم پڑھیں گے۔ کھجوروں کا اتوار اصل میں صرف یہ کھجوروں کی ڈالیوں سے منسلک نہیں ہے، یہ پوری یسوع کا جو آخری حصہ ہے زندگی کا، اور جو جہاں تمام چیزوں کا نچوڑ جو ہے وہ بنتا ہے، اس پہ ہم بات کریں کہ پہلے ہم تلاوت کریں۔ تو پہلی تلاوت ہے، یہ انجیلی کی تلاوت، مقدس متی رسول کی انجیل، اس کا 21واں باب، پہلی آیت سے 11ویں آیت تک۔ 21واں باب متی کا، اس کی پہلی آیت سے 11ویں آیت تک، اس میں لکھا ہے، اور جب وہ یروشلم کے نزدیک پہنچے اور کوہ زیتون پر بیت فجے کے پاس آئے، تب یسوع نے 2 شاگردوں کو بھیجا اور اس نے کہا کہ اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ، وہاں پہنچتے ہی تم ایک گدھی بندھی ہوئی اور اس کے ساتھ بچہ پاؤ گے، انہیں کھولو اور میرے پاس لے آؤ، اور اگر کوئی تم سے کچھ کہے تو کہنا کہ یہ خداوند کو درکار ہے اور وہ جلد واپس کر دے گا۔ یہ اس لیے ہوا کہ نبی کی معرفت کہا گیا تھا، وہ پورا ہو کہ بیٹی سہون سے کہو کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے، یعنی بچے، بلکہ لدو بچے پر۔ پس شاگرد گئے اور جیسا یسوع نے انہیں حکم دیا تھا ویسا ہی کیا، اور وہ گدھی اور بچے کو لے آئے اور اپنے کپڑے اس پر ڈالے اور وہ اس پر سوار ہوا، اور ہجوم کے اکثر لوگوں نے اپنے کپڑے راستے میں بچھائے، اوروں نے درختوں کی ڈالیاں کاٹ کر راہ میں پھیلائیں، اور ہجوم جو اس کے آگے آگے جاتے اور پیچھے پیچھے آتے تھے پکار پکار کر کہتے تھے، داؤد کے بیٹے کو ہوشانا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، عالم بالا پر ہوشانا۔ اور جب وہ یروشلم میں داخل ہوا تو سارے شہر میں ہلچل پڑ گئی اور لوگ کہنے لگے کہ یہ کون ہے؟ اور ہجوم نے کہا، یہ جلیل کے ناصرت کا نبی یسوع ہے۔ انجیل جلیل کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں، اے مسیح تیری ستائش ہو۔ اس پہ ہم بیان کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم جو طویل انجیل ہے پوری، اور جس میں پورا احوال ہے یسوع کی موت تک کا، ہم اس کو پڑھیں گے، اور اس کا حوالہ یہ ہے کہ 26واں باب، اس کی 14ویں آیت سے ہم شروع کریں گے، 14ویں آیت سے شروع کریں گے، اور 27ویں باب کی 66ویں آیت پہ ختم کریں گے۔ پھر سے سن لیجئے کہ ہم متی کے 26 باب کی 14ویں آیت سے ہم شروع کریں گے، اور 27ویں باب کی 66ویں آیت پہ اسے ختم کریں گے۔ یہ خاصی طویل انجیل ہے، لیکن یہ پڑھنے اور سننے سے تعلق رکھتی ہے، اس لیے بیزار نہ ہوئیے گا، بلکہ دھیان سے ایک ایک لفظ کو سنیں، اور آپ کو بہت چیزوں کی سمجھ آئے گی، اور باقی باتیں ہم اس کے بعد کریں گے۔ اس میں لکھا ہے، تب ان 12 میں سے ایک جس کا نام یہودا اسخریوتی تھا سردار کاہنوں کے پاس گیا اور کہا کہ اگر میں اسے تمہارے حوالے کر دوں تو مجھے کیا دو گے؟ اور انہوں نے اسے 30 مثقال تول کر دے دیے، اور وہ اس وقت سے اس کے پکڑوانے کا موقع ڈھونڈنے لگا۔ اور عید فطیر کے پہلے دن شاگردوں نے یسوع کے پاس آ کر کہا، تو کہاں چاہتا ہے کہ ہم تیرے لیے فسح کھانے کی تیاری کریں؟
اس نے کہا شہر میں فلاں شخص کے پاس جا کر اس سے کہو کہ استاد فرماتا ہے کہ میرا وقت نزدیک ہے، میں اپنے شاگردوں کے ساتھ تیرے ہاں فسح کروں گا۔ اور جیسا یسوع نے شاگردوں کو حکم دیا تھا انہوں نے ویسے ہی کیا اور فسح تیار کیا۔ جب شام ہوئی تو وہ 12 شاگردوں کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھا، اور جب وہ کھا رہے تھے تو اس نے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم میں سے ایک مجھے پکڑوائے گا۔ اور وہ بہت دلگیر ہوئے اور ہر ایک اس سے کہنے لگا اے خداوند کیا میں ہوں؟ اس نے جواب میں کہا جو میرے ساتھ طباخ میں ہاتھ ڈالتا ہے وہی مجھے پکڑوائے گا۔ ابن انسان تو جیسا اس کے حق میں لکھا ہے جاتا ہے، لیکن اس آدمی پر افسوس جس کے وسیلے سے ابن انسان پکڑوایا جاتا ہے۔ اگر وہ آدمی پیدا نہ ہوتا تو اس کے لیے اچھا ہوتا۔ تب اس کے پکڑوانے والا یہودا بول اٹھا اور کہا اے ربی کیا میں ہوں؟ اس نے اس سے کہا تو نے خود ہی کہہ دیا۔ اور جب وہ کھانا کھا رہے تھے تو یسوع نے روٹی لی اور برکت دی اور توڑی شاگردوں کو دے کر کہا لو کھاؤ یہ میرا بدن ہے۔ پھر پیالہ لے کر شکر کیا اور انہیں دے کر کہا تم سب اس میں سے پیو، کیونکہ یہ نئے عہد کا میرا خون ہے جو بتیروں کی خاطر گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جاتا ہے۔ اور میں تم سے کہتا ہوں کہ تاک کے شیرے کو پھر نہ پیوں گا اس دن تک کہ تمہارے ساتھ اپنے باپ کی بادشاہی میں نیا نہ پیوں۔ اور وہ گیت گا کر کوہ زیتون کو گئے۔ تب یسوع نے ان سے کہا کہ تم سب اسی رات میرے سبب سے ٹھوکر کھاؤ گے، کیونکہ لکھا ہے کہ میں چرواہے کو ماروں گا اور گلے کی بھیڑیں پراگندہ ہو جائیں گی، لیکن اپنے جی اٹھنے کے بعد تم سے پہلے جلیل کو جاؤں گا۔ اس پر پترس نے جواب میں اس سے کہا کہ اگرچہ یہ سب تیرے سبب سے ٹھوکر کھائیں مگر میں کبھی ٹھوکر نہ کھاؤں گا۔ یسوع نے اس سے کہا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ اسی رات مرغ کے بانگ دینے سے پہلے تو 3 بار میرا انکار کرے گا۔ پترس نے اس سے کہا کہ اگر تیرے ساتھ مجھے مرنا بھی پڑے تو بھی انکار ہرگز نہ کروں گا۔ اور سب شاگردوں نے بھی اسی طرح کہا۔ تب یسوع ان کے ساتھ جتسمنی نام ایک مقام میں آیا اور شاگردوں سے کہا کہ یہیں بیٹھے رہنا جب تک میں وہاں جا کر دعا کروں۔ اور پترس اور زبدی کے دونوں بیٹوں کو ساتھ لے کر غمگین اور سخت بے قرار ہونے لگا۔ تب اس نے ان سے کہا کہ میری جان بحد موت غمگین ہے، تم یہاں ٹھہرو اور میرے ساتھ جاگتے رہو۔ اور تھوڑا آگے بڑھ کر منہ کے بل گرا اور دعا کی اور کہا اے میرے باپ اگر ہو سکے تو پیالہ مجھ سے ٹل جائے، تاہم نہ جیسا میں چاہتا ہوں بلکہ جیسا تو چاہتا ہے۔ تب شاگردوں کے پاس آیا اور انہیں سوتے پایا۔ پترس سے کہا کہ کیا تم میرے ساتھ ایک گھڑی بھی نہ جاگ سکے؟ جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ روح تو تیار ہے مگر جسم کمزور ہے۔ پھر اس نے دوبارہ جا کر دعا کی اور کہا کہ اے میرے باپ اگر میرے پیے بغیر یہ مجھ سے نہیں ٹل سکتا تو تیری مرضی پوری ہو۔ اور پھر آ کر انہیں سوتے پایا کیونکہ ان کی آنکھیں نیند سے بھری تھیں، اور انہیں چھوڑ کر پھر گیا اور پھر وہی بات کہہ کر تیسری بار دعا کی۔ تب شاگردوں کے پاس آ کر ان سے کہا اب سوتے رہو اور آرام کرو، کیونکہ وہ گھڑی آ پہنچی ہے کہ ابن انسان گناہگاروں کے حوالے کیا جائے گا۔ اٹھو چلیں، دیکھو میرے پکڑوانے والا نزدیک ہی ہے۔ وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ دیکھو یہودا جو ان 12 میں سے ایک تھا آیا، اور اس کے ہمراہ ایک بڑا ہجوم تلواریں اور لاٹھیاں لیے سردار کاہنوں اور قوم کے بزرگوں کی طرف سے تھا۔ اس کے پکڑوانے والے نے انہیں یہ کہہ کر نشان دیا تھا کہ جسے میں چوموں
وہی ہے، اسے پکڑ لینا۔ اور وہیں یسوع کے پاس آ کر اس سے کہا، اے ربی سلام، اور اسے مکررن چوما۔ یسوع نے اس سے کہا، اے میاں تو کہاں تک پہنچا؟ اس پر انہوں نے پاس آ کر یسوع پر ہاتھ ڈالے اور اسے پکڑ لیا۔ تب یسوع کے ساتھیوں میں سے ایک نے ہاتھ بڑھا کر اپنی تلوار کھینچی اور سردار کاہن کے غلام پر چلا کر اس کا کان اڑا دیا۔ تب یسوع نے اس سے کہا، اپنی تلوار کو اس کی جگہ میں رکھ، کیونکہ وہ سب جو تلوار کھینچتے ہیں تلوار ہی سے ہلاک ہوں گے۔ کیا تیرا یہ خیال ہے کہ میں اپنے باپ کی منت نہیں کر سکتا اور وہ فرشتوں کی 12 فوجوں سے زیادہ اسی دم مجھے دے گا؟ مگر نوشتے کو یوں ہی ہونا ضروری ہے، کیسے پورے ہوں گے؟ اسی گھڑی یسوع نے ہجوم سے کہا، تم تلواریں اور لاٹھیاں لے کر مجھے ڈاکو کی طرح پکڑنے نکلے ہو۔ میں ہر روز ہیکل میں بیٹھ کر تعلیم دیتا تھا اور تم نے مجھے نہ پکڑا، لیکن یہ سب اس لیے ہوا تھا کہ نبیوں کے نوشتے پورے ہوں۔ اسی پر سب شاگرد اسے چھوڑ کر بھاگ گئے۔ پر یسوع کے پکڑنے والے اسے قیافہ کاہن اعظم کے پاس لے گئے، جہاں فقیہ اور بزرگ جمع تھے۔ پطرس دور دور سے اس کے پیچھے پیچھے کاہن اعظم کے محل تک گیا اور اندر جا کر خادموں کے ساتھ نتیجہ دیکھنے کو بیٹھ گیا۔ تب کاہن اعظم اور سب اہل عدالت عالیہ یسوع پر جھوٹی گواہی ڈھونڈنے لگے تاکہ اسے قتل کرائیں، مگر نہ پائی۔ حالانکہ بہت سے جھوٹے گواہ حاضر ہوئے، آخرکار 2 آئے اور بولے کہ اس نے کہا کہ میں خدا کی ہیکل کو ڈھا سکتا اور 3 دن میں اسے بنا سکتا ہوں۔ تب کاہن اعظم نے اٹھ کر اس سے کہا، کیا تو کچھ جواب نہیں دیتا؟ یہ کیا ہے جس کی تیرے خلاف گواہی دیتے ہیں؟ مگر یسوع خاموش رہا۔ تب کاہن اعظم نے اس سے کہا، میں تجھے زندہ خدا کی قسم دیتا ہوں کہ اگر تو المسیح ہے، خدا کا بیٹا، تو ہمیں بتا دے۔ یسوع نے اس سے کہا کہ تو نے خود ہی کہہ دیا، بلکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اب سے تم ابن انسان کو القادر کے دائیں بیٹھا اور آسمان کے بادلوں پر آتا دیکھو گے۔ اس پر کاہن اعظم نے یہ کہہ کر اپنے کپڑے پھاڑے کہ اس نے کفر بکا ہے۔ اب ہمیں گواہوں کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھو، تم نے ابھی یہ کفر سنا ہے، اب تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے جواب میں کہا کہ وہ قتل کے لائق ہے۔ تب انہوں نے اس کے منہ پر تھوکا اور اسے گھونسے مارے، اور دوسروں نے تماچے مار کر کہا کہ اے مسیح، ہمیں نبوت سے بتا کہ کس نے تجھے مارا۔ جب پطرس باہر صحن میں بیٹھا تھا تو ایک لونڈی نے اس کے پاس آ کر کہا، تو بھی یسوع جلیلی کے ساتھ تھا۔ مگر اس نے اس کے سامنے انکار کر کے کہا، میں نہیں جانتا کہ تو کیا کہتی ہے۔ اور جب وہ دروازے کی طرف باہر جانے لگا تو دوسری نے اس سے دیکھ کر ان سے جو وہاں تھے کہا، یہ بھی یسوع ناصری کے ساتھ تھا۔ تب اس نے قسم کھا کر پھر انکار کیا کہ میں اس آدمی کو نہیں جانتا۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے جو وہاں کھڑے تھے پاس آ کر پطرس سے کہا کہ بے شک تو بھی ان میں سے ہے، کیونکہ تیری بولی ہی ظاہر کرتی ہے۔ اس پر وہ لعنت کر کے قسم کھانے لگا کہ میں اس آدمی کو نہیں جانتا، اور فی الفور مرغ نے بانگ دی۔ تب پطرس کو یسوع کی وہ بات یاد آئی جو اس نے کہی تھی کہ مرغ کے بانگ دینے سے پہلے تو 3 بار میرا انکار کرے گا، اور وہ باہر جا کر زار زار رویا۔ جب صبح ہوئی تو سردار کاہنوں اور قوم کے بزرگوں نے یسوع کے خلاف مشورہ کیا کہ اسے قتل کریں، اور اسے باندھ کر لے گئے اور پلاطوس حاکم کے حوالے کیا۔
تب اس کے پکڑوانے والے یہودا نے دیکھا کہ وہ مجرم ٹھہرایا گیا تو پچھتایا اور 30 مسقال سردار کاہنوں اور بزرگوں کے پاس واپس لایا اور کہا، میں نے گناہ کیا کہ بے قصور کو قتل کے لیے پکڑوایا۔ وہ بولے، ہمیں کیا، تو جان۔ تب وہ مسقال ہیکل میں پھینک کر چلا گیا اور جا کر اپنے آپ کو پھانسی دی، مگر سردار کاہنوں نے وہ مسقال لے کر کہا، انہیں خزانے میں ڈالنا روا نہیں، کیونکہ یہ خون کی قیمت ہے۔ تب انہوں نے مشورہ کر کے ان سے کمہار کا کھیت پردیسیوں کے دفن کرنے کے لیے خریدا۔ اس سبب سے آج تک وہ کھیت خون کا کھیت کہلاتا ہے۔ تب وہ پورا ہوا جو ارمیا نبی کی معرفت کہا گیا تھا کہ انہوں نے وہ 30 مسقال لیے، یعنی وہ لگان جو اس پر لگایا گیا، جنہوں نے لگایا وہ بنی اسرائیل میں سے تھے، اور انہیں کمہار کے کھیت کے واسطے دیا، جیسا خداوند نے مجھے حکم دیا۔ اور یسوع حاکم کے روبرو کھڑا تھا، اور حاکم نے اس سے پوچھا، کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے؟ یسوع نے اس سے کہا، تو خود کہتا ہے۔ اور جب سردار کاہن اور بزرگ اس پر الزام لگا رہے تھے تو اس نے کچھ جواب نہ دیا۔ تب پلاطوس نے اس سے کہا کہ کیا تو نہیں سنتا کہ یہ تیرے خلاف کتنی گواہیاں دیتے ہیں؟ لیکن اس نے اسے کسی بات کا جواب نہ دیا۔ چنانچہ حاکم نہایت تعجب ہوا، اور حاکم کا دستور تھا کہ عید پر عوام کی خاطر ایک قیدی جسے وہ چاہتے تھے چھوڑ دیتا تھا۔ اس وقت برابا نامی ایک مشہور قیدی تھا۔ بس جب کہ وہ اکٹھے تھے، پلاطوس نے ان سے کہا کہ تم کسے چاہتے ہو کہ میں تمہارے لیے چھوڑ دوں، برابا کو یا یسوع کو جو مسیح کہلاتا ہے؟ کیونکہ اسے معلوم تھا کہ انہوں نے حسد سے اسے حوالے کیا ہے۔ جب وہ مسند عدالت پر بیٹھا تھا تو اس کی بیوی نے اسے کہلا بھیجا کہ تو اس راست بات سے کچھ کام نہ رکھ، کیونکہ میں نے آج خواب میں اس کے سبب سے بہت دکھ اٹھایا ہے۔ لیکن سردار کاہنوں اور بزرگوں نے ہجوم کو ابھارا کہ برابا کو مانگ لیں اور یسوع کو ہلاک کریں۔ اور حاکم نے ان سے خطاب کر کے کہا، تم ان دونوں میں سے کسے چاہتے ہو کہ میں تمہارے لیے چھوڑ دوں؟ انہوں نے کہا، برابا کو۔ پلاطوس نے ان سے کہا، پھر یسوع کو جو مسیح کہلاتا ہے کیا کروں؟ سب نے کہا کہ اسے صلیب دی جائے۔ حاکم نے کہا، کیوں؟ اس نے کیا بدی کی ہے؟ مگر وہ اور بھی چلائے کہ اسے صلیب دی جائے۔ جب پلاطوس نے دیکھا کہ کچھ بن نہیں پڑتا بلکہ ہنگامہ زیادہ ہوتا جاتا ہے، تو پانی لے کر عوام کے سامنے اپنے ہاتھ دھوئے اور کہا، میں اس راست باز کے خون سے پاک ہوں، تم جانو۔ سب لوگ بول اٹھے اور کہا، اس کا خون ہم پر اور ہماری اولاد پر۔ اس پر اس نے برابا کو ان کے لیے چھوڑ دیا اور یسوع کو کوڑے لگوا کر حوالے کیا تاکہ مصلوب کیا جائے۔ تب حاکم کے سپاہیوں نے یسوع کو قلعے میں لے جا کر تمام گروہ اور اس کے گرد جمع کیا۔ اس کے کپڑے اتار کر اسے قرمزی چوغا پہنایا اور کانٹوں کا تاج بنا کر اس کے سر پر رکھا، اور سرکنڈا اس کے دائنے ہاتھ میں دیا، اور اس کے آگے گھٹنے ٹیک کر اس پر ٹھٹھا مار کر کہا، اے یہودیوں کے بادشاہ، سلام۔ اور اس پر تھوکا، اور وہی سرکنڈا لے کر اس کے سر پر مارنے لگے۔ اور جب اس پر ٹھٹھا کر چکے تو چوغے کو اتار کر پھر اسی کے کپڑے اسے پہنائے اور مصلوب کرنے کو لے چلے۔ جب وہ باہر آئے تو انہوں نے شمعون نامی ایک قیروانی آدمی کو پا کر اسے بیگار میں پکڑا کہ اس کی صلیب اٹھا لے۔ اور جب اس مقام پر پہنچے جو جلجتا یعنی کھوپڑی کہلاتا ہے، کھوپڑی کی جگہ کہلاتی ہے،
تو انہوں نے پت ملی ہوئی میں اسے پینے کو دی اور اس نے چکھ کر پینا نہ چاہی، اور جب انہوں نے اسے مصلوب کیا تو اس کے کپڑوں کو قرا ڈال کر بانٹ لیا، تاکہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ انہوں نے میرے کپڑے آپس میں بانٹ لیے اور میرے کرتے پر قرا ڈالا۔ اور وہ وہاں بیٹھ کر اس کی نگہبانی کرنے لگے اور اس کا الزام لکھ کر اس کے سر سے اوپر لگا دیا کہ یہ یسوع ہے، یہودیوں کا بادشاہ۔ تب اس کے ساتھ 2 ڈاکو بھی مصلوب ہوئے، ایک دائیں اور ایک بائیں، اور راہ چلنے والے جو پاس سے گزرتے تھے سر ہلا کر اسے ملامت کرتے اور کہتے تھے، واہ، تو جو ہیکل کو ڈھاتا اور 3 دن میں بناتا ہے، اپنے آپ کو بچا۔ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو صلیب پر سے اترا۔ اسی طرح سردار کاہنوں نے بھی مافقیوں اور بزرگوں کے ٹھٹھا مار کر کہا، اس نے اوروں کو بچایا، اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا۔ اگر یہ اسرائیل کا بادشاہ ہے تو اب صلیب پر سے اتر آئے اور ہم اس پر ایمان لائیں گے۔ اس کا توکل خدا پر ہے، اگر وہ اسے چاہتا ہے تو اب اسے بچائے، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں۔ اور اسی طرح کی باتوں سے وہ ڈاکو بھی جو اس کے ساتھ مصلوب ہوئے اسے ملامت کرتے تھے۔ اب 6 گھڑی سے 9 گھڑی تک ملک مصر میں اندھیرا چھا گیا۔ ملک میں اندھیرا چھا گیا۔ 9 گھڑی کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا، ایلی ایلی لما شبکتانی، یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ جو وہاں کھڑے تھے ان میں سے بعض نے سن کر کہا کہ وہ الیاس کو پکارتا ہے، اور فی الفور ان میں سے ایک نے دوڑ کر اسفنج لیا اور سرکہ سے بھرا اور سرکنڈے پر رکھ کر اسے پینے کو دیا۔ مگر دوسروں نے کہا، ٹھہر جا، دیکھیں کہ آیا الیاس اسے بچانے آتا ہے؟ اور یسوع نے پھر بڑی آواز سے چلا کر جان دے دی۔ اور دیکھو، ہیکل کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا، اور زمین لرزی اور چٹانیں تڑک گئیں، اور قبریں کھل گئیں، اور بہت سے جسم ان مقدسوں کے جو سو گئے تھے جی اٹھے، اور اس کے جی اٹھنے کے بعد قبروں سے نکل کر مقدس شہر میں جا کر بطیروں کو دکھائی دیے۔ جب صوبیدار نے اور انہوں نے جو اس کے ساتھ یسوع کی نگہبانی کرتے تھے زلزلہ اور سارا ماجرا دیکھا تو نہایت ڈر گئے اور کہنے لگے کہ بے شک یہ خدا کا بیٹا تھا۔ اور وہاں بہت سی عورتیں بھی تھیں جو دور سے دیکھ رہی تھیں، اور جو جلیل سے یسوع کی خدمت کرتی ہوئی اس کے پیچھے پیچھے آئی تھیں۔ ان میں مریم مجدلی تھی، جو یعقوب اور یوسف کی ماں مریم اور زبدی کے بیٹوں کی ماں۔ جب شام ہوئی تو یوسف نامی رامتی ایک دولت مند آدمی جو خود بھی یسوع کا شاگرد تھا، اس نے پلاطس کے پاس جا کر یسوع کی لاش مانگی۔ تب پلاطس نے لاش دینے کا حکم دیا۔ یوسف نے لاش کو لے کر صاف کتانی چادر میں کفنایا اور اپنی نئی قبر میں رکھا جو اس نے چٹان میں کھدوائی ہوئی تھی، اور ایک بڑا پتھر قبر کے منہ پر لڑکا کر چلا گیا۔ اور یہ مریم مجدلی اور دوسری مریم وہاں قبر کے سامنے بیٹھی تھی۔ دوسرے روز تیاری کے بعد کا دن ہے، سردار کاہنوں اور فریسیوں نے پلاطس کے پاس جمع ہو کر کہا، اے خداوند،
ہمیں یاد ہے کہ اس دغا باز نے اپنے جیتے جی کہا تھا کہ میں 3 دن کے بعد جی اٹھوں گا، بس حکم دے کہ تیسرے دن تک قبر کی نگہبانی کی جائے، ایسا نہ ہو کہ اس کے شاگرد آ کر اسے چرا لے جائیں اور لوگوں سے کہیں کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ تو یہ پچھلا فریب پہلے سے بھی بدتر ہوگا۔ پلاطوس نے ان سے کہا تمہارے پاس پہرے والے ہیں، جاؤ جس طرح مناسب سمجھو اس کی نگہبانی کرو۔ اور انہوں نے جا کر اس پتھر پر مہر کر دی اور پہرا بٹھا کر قبر کی نگہبانی کی۔ انجیل جلیل کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ دیکھیے، آج جسے ہم کھجوروں کا اتوار کہتے ہیں، یہ اتوار اصل میں اس نجات کا جو انتہائی نقطہ ہے جس کے لیے یسوع اس دنیا میں آیا، اور ہم صدیوں سے اس نجات کی بابت، اس وعدے کی بابت، اس عہد کی بابت ہم سنتے چلے آئے ہیں۔ آج اس نقطے کا آغاز ہو گیا ہے، اور یہ آغاز دیکھیں کیسے ہوا ہے کہ یسوع یروشلم میں داخل ہوتا ہے، اور اس کا جو داخلہ ہے وہ کس طرح ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں بائبل میں، پرانے عہد نامے میں بڑے یوں تو نہیں کہیں گے کہ بڑی ترتیب سے لکھی ہوئی ہیں، لیکن باقاعدہ لکھی ہوئی ہیں، اور ان سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ مختلف انبیاء نے مختلف جگہوں پہ یسوع کی اس سارے احوال کو تحریر کیا ہے، جن کو ہم پیشن گوئیاں کہتے ہیں، ان کی پیشن گوئیاں کی ہیں۔ یسوع کے بارے میں جو کچھ بھی کہا گیا ہے، جس طرح بھی کہا گیا ہے، بالکل اسی طرح ہوتا ہے۔ لیکن آج کا جو ہم دن دیکھتے ہیں، یہ دن جو ہے یہ تضادات سے بھرا ہوا ہے۔ تضادات بھی ان کو آپ یوں کہہ لیجئے، انگریزی میں ایک لفظ ہے پیراڈاکس، کہ دیکھنے میں تو یہ بڑی غلط باتیں لگ رہی ہیں، بڑی نامعقول باتیں لگ رہی ہیں، غلط ہیں، لیکن اصل میں یہ بہت گہری اور بڑی پرمانی باتیں ہیں۔ یہ اب یسوع جو ہے یہ 3 سال تک وہاں پہ منادی کرتا ہے، یہودیہ اور اسرائیل کے وہ سارا علاقہ جو ہے، اور وہاں پہ ملی جلی کیفیت ہے۔ کچھ لوگ اسے المسیح کہتے ہیں، اور وہ لوگ جو بااثر ہیں، طاقتور ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، یہ المسیح نہیں ہے، کیونکہ المسیح کا جو تصور ان لوگوں کے ذہن میں تھا، اور المسیح کا تصور جو انہوں نے لوگوں کے ذہن میں بٹھایا تھا، اور المسیح کا تصور جو داؤد بادشاہ اور داؤد نبی کے حوالے سے لوگوں کے ذہن میں تھا، اس حوالے سے یسوع کسی طور بھی ان کو المسیح نہیں لگتا تھا۔ لیکن اب اس میں دیکھیں، یہاں ہے یہ پیراڈاکس، ایک طرف وہ اسے بادشاہ نہیں مانتے، لیکن دوسری طرف اس کے جو معجزے تھے وہ ایک عام انسان کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ بہت ہی بڑی بات، اور وہ وہی کر سکتا ہے جو المسیح کی حیثیت یا المسیح کی قوت رکھتا ہو۔ اس نے مردوں کو زندہ کیا، اور لیکن اس کے باوجود یہ جو بااثر طبقہ تھا، جو معاشرے پر ان کی معاشی، سیاسی، ثقافتی، مذہبی جو اقدار تھی، ان کو وہ بنانے اور مٹانے والا تھا، ان پہ وہ پوری طرح حاوی تھا، اور لوگ ان سے ذرا بھی انحراف نہیں کر سکتے تھے۔ وہ اس چیز کو نہیں مانتے تھے، اس لیے لوگ جو تھے وہ یسوع کو دیکھتے تھے
تو وہ کہتے تھے یہ المسیح ہے، جو عام لوگ تھے، اور یہ لوگ جو دیکھتے تھے یہ کہتے تھے کہ یہ تو جھوٹ بولتا ہے، یہ کفر بکتا ہے. اور یہ سلسلہ جو ہے یہی بڑھتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا. اور جب 3 سال کے بعد یا تیسرے سال میں جب یسوع اپنا جو اس کا وقت آ گیا تھا، جب وہ وقت پورا ہوتا ہے تو وہ پھر یروشلم میں داخل ہوتا ہے. اب دیکھیے یہاں یہ بالکل صحیح بادشاہ المسیح جس کا وہ ذکر انہوں نے پڑھا سنا ہے، وہ یہی دیکھتے ہیں کہ وہ کون ہے اور کیسا ہے، کتنا طاقتور ہے، کیونکہ انہوں نے بھی صحیفوں میں پڑھا تھا، عام لوگوں نے بھی صحیفوں میں پڑھا. لیکن ایک بات جو کی کہ یسوع نے جب اپنا یہ سفر یروشلم کا، یہ آج کے دن کا جو اس نے یروشلم میں داخلہ جو اپنا جب کیا ہے، تو اس نے وہ اسی مقام سے کیا جہاں پہ کہ زکریا نبی نے ذکر کیا ہے. وہ کہتا ہے یہ 14ویں باب کی اس کی تیسری آیت ہے اس سے پہ کہ تب خداوند خروج کرے گا اور ان قوموں سے لڑے گا جیسے جنگ کے دن لڑا کرتا تھا. اب یہ ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب یہ جو المسیح ہے یہ وہی المسیح ہے جس کا ذکر ہے کہ خداوند خروج کرے گا اور ان قوموں سے لڑے جیسے وہ جنگ کے، اور اس روز اس کے پاؤں کوہ زیتون پر ٹکیں گے. آپ دیکھیے کہ جو ہم نے پہلی تلاوت پڑھی تھی اس میں یہ کوہ زیتون بیت فجے سے یہ اپنا یہ گدھی کے بچے پہ جو اپنا سفر ہے، یہ جو جلوس ہے یہ وہاں سے شروع کرتا ہے. اس سے بہت سے لوگ تو ایک دم قائل ہو گئے کہ یہی المسیح ہے. کیونکہ دیکھیں یہودی جو تھے ان کی جو بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ اپنے شریعت کو، اپنے صحیفوں کو، اپنی بائبل کو آپ کہہ لیجئے اس کو وہ بڑا سمجھتے اور پڑھنے والے تھے. وہ عام جاہل لوگ نہیں تھے. جو اونچا طبقہ تھا وہ بہت پڑھا لکھا بھی تھا اور ان کی اپنی تشریحات تھیں. یہ جو سادہ لوگ تھے یہ سیدھا سیدھا دیکھتے تھے کہ کیا لکھا ہے. ان کو یہ سمجھ آتی تھی کہ وہ جو بادشاہ المسیح ہے وہ کوہ زیتون سے وہ آئے گا اور وہ پھر یروشلم کی طرف آئے گا اور یروشلم پہ اس کا قبضہ ہو جائے گا. لیکن وہ ایک چیز پڑھ کے پھر وہ حیران بھی ہوتے ہیں کیونکہ اسی نبی نے اپنے 9ویں باب کی جو 9ویں اور آیت سے شروع کیا ہے اس میں وہ بڑی اچھی اور طرح کی جو یسوع کی خاص خوبی ہے، جو یسوع جو ہے، نہ کہ جو وہ المسیح جس طرح یہ دیکھتے ہیں وہ المسیح جیسے کہ وہ ہے. اس میں لکھا ہے کہ دیکھ، صہیون کی بیٹی کو کہتا ہے کہ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ صادق اور مخلص ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر بلکہ گدھی کے بچے پر سوار ہے. وہ افرائیم سے رتھ اور یروشلم سے گھوڑے نابود کر دے گا اور کمان جنگ توڑ دی جائے گی اور وہ قوموں کو سلامتی کا مژدہ دے گا اور سمندر سے سمندر تک اور اس کی سلطنت دریائے فرات سے انتہائی زمین تک ہوگی. دیکھیے یہ ہے وہ حقیقت، یہ ہے وہ المسیح، یہ ہے وہ المسیح جسے ہم مانتے ہیں. اور یہی وہ المسیح ہے جس نے کہ ہمیں نجات دی. اور جو نجات دی ہے، دیکھیں یہاں بھی یہودیوں کے لیے جو نجات تھی وہ صرف ایک ہی تھی کہ کس طرح وہ المسیح آئے گا اور رومیوں کو تہس نہس کر دے گا اور جو دوسری طاقتور قومیں ہیں جیسے یونان ہے اور وغیرہ ان کو نیست و نابود کر دے گا اور اسرائیلیوں کی، یہودیوں کی سلطنت ہوگی. یہ انہوں نے ایک چیز، اور یہی تصور جو تھا یہ امیر طبقے نے اپنے میں قائم رکھا تھا اور اسی تصور کے ذریعے وہ غریبوں پہ حکومت کرتے تھے اور ظلم کرتے تھے اور ان کے ساتھ ناانصافی کرتے تھے. اور یسوع وہ ایک انصاف کے لیے، ایک ہمدردی، محبت اور آزادی اور صلح کے لیے وہ آتا ہے. اب دیکھیں
یہاں کسی نے کسی کو سکھایا نہیں. جب یسوع تیاری کرتا ہے یروشلم میں جانے کی تو لوگ کھجوروں کی ڈالیاں پکڑ لیتے ہیں. اور یہ کس طرح وہ جلوس ترتیب دیا جاتا ہے، کون کرتا ہے وہ، یہ کسی کو نہیں پتا، اور کہیں ذکر نہیں ہے کہ کس طریقے سے یہ ہوا. یہ اچانک ہوتا ہے، اور سب لوگ وہ کھجوروں کی ڈالیاں لے کے اور اپنے کپڑے جو ہیں وہ یسوع کے راستے میں بچھاتے ہیں. وہ گدھی کے بچے پہ سوار ہے، اور کیا کرتے ہیں کہ وہ پھر پرانے عہد نامے کے حوالے ہیں. مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے. یہ 118 باب میں داؤد کے صحیفے میں لکھا ہے. مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، عالم بالا پر ہوشانہ. اور وہ یہ نعرے لگاتے ہوئے چلتے ہیں اس کے آگے آگے. اب یہاں تک یہ بات بڑی دیکھیں، اب جو اکثریت ہے وہ یہی جاننا چاہتی کہ اس کی فوج کہاں ہے، یہ جو آ رہا ہے. اور جو غریب جنہوں نے معجزے دیکھے تھے، جو اس پر ایمان لائے تھے کہ یہ المسیح، ان کو سمجھ آتی. کیونکہ دیکھیں المسیح کی جو اصل شکل ہے جو وہ ہمیں نظر آتی ہے. متی کا جو 5واں باب ہے، جسے ہم پہاڑی واز کہتے ہیں نا، اس میں جو تمام اقدار لکھی ہوئی ہیں، جو تمام خوبیاں لکھی ہوئی ہیں، وہ حلیمی سے، غریبی سے، صلح سے اور محبت سے، وہ لبریز ہیں وہ ساری. وہ ہے اصل شکل مسیحت کی، اس لیے کہ وہ مسیح کی وہ شکل ہے. اور وہی صورت، وہی بادشاہت وہ قائم کرنا. اب دیکھیں ہمارے یہاں بادشاہت، جب خدا کی بادشاہت کی بات کرتے ہیں، کبھی کوئی میں نے نہیں سنا جو وہ باتیں کرتے ہوں کہ سچ، انصاف، محبت، آزادی، صلح، یہ بنیادی چیزیں ہیں جس کے لیے یسوع ہوا. یہ کہہ کے سراسر گزر جاتے ہیں، لیکن ان پہ زور نہیں دیا جاتا. ان کو کرنے، ان کو سمجھنے پہ زور نہیں دیا جاتا. بس یہ الفاظ کے طور پہ دہرائے جاتے ہیں، سچ، انصاف، محبت، آزادی، صلح، اور وہ گئے ہم. لیکن یہ ہے جس کے لیے یسوع نے اپنی جان دی. ہماری نجات اسی میں ہے. جب تک یہ چیزیں، اب ظاہر ہے کہ یہ بادشاہت عام لوگوں کی سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کہاں قائم کریں. لیکن عام لوگ سمجھتے بھی ہیں، اور خوب سمجھتے ہیں. کیونکہ انسان کے دل میں جب تک یہ سچ، انصاف، محبت، آزادی، صلح نہیں ہے، نجات نہیں ہے. صرف یسوع کو کہنا وہ خدا کا بیٹا ہے، وہ ہمارا نجات دہندہ، نجات میں نہیں ملے گی. نجات ملے گی جب یہ سچ، انصاف، محبت، آزادی، صلح، یہ کلمہ جب ہم مجسم ہوں گے اس میں. یہی کلمہ یسوع یہ مجسم ہو کے آیا، انسان بن کے. اس نے ہمیں یہ دینے کی کوشش کی. آپ پہاڑی واز کی ایک ایک آیت کو پڑھ کے سوچیں کہ یہ کیا ہے. یسوع ہے وہ یسوع ہے. یہ بادشاہ جس کو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ آئے گا اور تلوار ہاتھ میں ہوگی اور فوج پیچھے ہوگی اور تہس نہس کر دے گا، ایسے تو نہیں. اس نے تہس نہس کس کو کیا؟ وہ جو اس کی ایڑی ڈسنے کی طاق میں تھا، اس کے سر کو کچلا. شیطان کے لیے کہ اس کو، وہ شیطان جو ہم ہر وقت اپنے دل میں لیے پھرتے ہیں، وہ تمام خیالات جو اپنے ہم لیے پھرتے ہیں، خیالات ہیں، ہمارے کام ہیں، ہماری باتیں ہیں، یہ جہاں سے یہ لیتی، اس کو کچلنے کے لیے. یہ نجات ہماری اس میں ہے، وہ نجات ہوگی. دیکھیں آج جو یہ جسے ہم یہ کھجوروں کا اتوار کہتے ہیں، یہ کھجوروں کا اتوار جو ہے، یہ اس کو یہ ایک پاشکائی بھید ہے. اب دیکھیں یہ جو اصطلاح میں استعمال کر رہا ہوں، پاشکائی بھید، تو یہ بڑی، اس کو پاسکل مسٹری کہتے ہیں. یہ پاسکل مسٹری، یہ جو اصطلاح ہے، یہ بذات خود ایک مسٹری ہے. لیکن سیدھی سی بات ہے، اصل میں یہ یسوع کی اذیت، یسوع کی موت اور یسوع کا جی اٹھنا، یہ تین مراحل جو ہیں، یہ تینوں چیزیں جو ہیں، یہ ہے پاشکائی بھید. اور یہ تینوں جو ہیں یہ ہماری نجات کے لیے ہے. یسوع سچ پہ کھڑا رہا، انصاف پہ کھڑا رہا، وہ ٹس سے مس نہیں ہوا. انہوں نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. اور ہم سے مراد وہ شاگرد جو ہیں یسوع کے، وہ ہم ہی ہیں نا. ہم بھاگ گئے، ہم اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے، اور وہ اکیلا اپنی جان اس نے دے دی. لیکن چونکہ وہ اس نے یہ ثابت کیا ہے
کہ یہی سب کچھ ہے، یہ سچ، انصاف، محبت، آزادی ہی حقیقت ہے، اس لیے وہ زندہ ہوا، اس کو زندہ ہونا تھا، کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں یہ حقیقت ہیں، یہ نہیں مر سکتی، اور یسوع یہی ہے، اس لیے وہ نہیں مر سکتا، وہ زندہ ہوا، اس نے ہمیشہ کی زندگی ہمیں دی، یہ ہے ہمیشہ کی زندگی جو اس نے ہمیں دی، موت کا ڈنگ جو ہے یہ نکالا، موت کا ڈنگ وہ جھوٹ، ناانصافی، ظلم، نفرت، یہ تمام چیزیں یہ موت کا ڈنگ ہے، اور سچ، انصاف، محبت، آزادی اور صلح، یہ ہے نجات، اور یہ اس پہ ہی ہم نے سب کچھ کرنا ہے، یہ جو ہم پاشکائی بھید کہتے ہیں، وہ یہ بھید ہمیں ان چیزوں کی بظاہر تو یہ بڑی آسان سی چیزیں لگتی ہیں، اور یہ باتیں تو ہم نے بہت دفعہ، یہی تو باتیں ہیں، اور کیا ہے، اور کیا ہے، یسوع کیا کرنے آیا تھا، یہ اس بادشاہت ہمارے ہمارے اندر، ہمارے دلوں میں قائم کرنے آیا تھا، اور آج اس نے اس کا آغاز کیا ہے کہ دیکھو اب میرے ساتھ کیا ہونے لگا ہے، تم دیکھتے جاؤ کہ میں سچ، انصاف، محبت، آزادی کے ساتھ کھڑا ہوں، اور قدم قدم پہ یہ مجھے کس طرح میری تضحیق کرتے ہیں، مجھے اتنی میری بے عزتی کرتے ہیں، اور یہی ہوا، کہاں اسے بادشاہ بنا رہے ہیں، اور کہاں اسے سب سے انتہائی ذلیل قسم کی موت جو ہے وہ اس کو دیتے ہیں، کیونکہ صلیبی موت جو ہے وہ انتہائی ذلیل موت سمجھی جاتی تھی، کسی کو جب بہت ذلیل کرنا اور گھٹیا کرنا ہوتا اس کو صلیب کی موت سے صلیب کی موت دی جاتی تھی، اور اس کے ساتھ ہی اب دیکھیں یہ تضادات ہیں، ایک طرف یسوع اصل میں کیا ہے، یسوع کو کیا بنا دیا گیا، یسوع کی یہ جو اذیت ہے، یسوع کی یہ جو موت ہے، یہ کیا ہے، اور اس کا جی اٹھنا، وہ اس کو کتنا ہم کتنا اور کیسے سمجھتے ہیں، کہاں سمجھتے ہیں، یہ جو آج کھجوروں کا اتوار ہے، ہمیں اصل میں آج یسوع کے ساتھ یہ جو پوری طویل انجیل پڑھی گئی تھی نا، وہ اس لیے پڑھی گئی ہے، حالانکہ آپ دیکھیں کہ وہ ہم جمعرات یا مبارک جمعے کو بھی ہم وہ انجیل پڑھیں گے، آج وہ اس لیے پڑھے گی کہ جب یہ آغاز ہوتا ہے یسوع کا یروشلم میں داخل ہونے کا، اور جو اس کی اذیتوں کا جو سلسلہ شروع ہونا ہے، اس کے مرنے کا سلسلہ شروع ہونا ہے، اس کی وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ جو طویل انجیل ہے کہ یہ ہے سب کچھ جو ہونے والا ہے، اور یہاں یہ وہ جلوس ہے جو پہلے اسے کہہ رہے تھے، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، ہوشانہ، ہوشانہ، ہوشانہ تو کرتے ہیں، لیکن کیسے، وہ چونکہ وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ اصل میں کیا ہے، سب پراگندہ ہو جاتے ہیں، سب بھاگ جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے اپنے شاگرد جو دن رات اس کے ساتھ رہتے تھے وہ بھی بھاگ جاتے ہیں، کیونکہ یہ انسانی فطرت ہے، ہم جانتے ہیں آج بھی دنیا میں بے شمار مثالیں ہیں کہ سچ، انصاف، محبت، آزادی اور صلح سے انسان کیسے بھاگتا ہے، غریب وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، امیر اس کو خریدتے ہیں، اور اپنی بے ایمانی کو اپنے پیسوں سے اس سچ، انصاف، محبت، آزادی کو اپنا بنا، اور لوگ وہ جو بھوکے مر رہے ہوتے ہیں، وہ بھوکا مرنا وہ منظور کرتے ہیں، اور وہ ان باتوں کو بھی قبول کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ ان کو روٹی، ان کو چند ٹکڑے دے دیتے ہیں، ان کو مراد دے دیتے ہیں، وہ مراد لے کے سمجھتے ہیں بس ٹھیک ہے، لیکن حق کے لیے وہ نہیں لڑتے، اور انصاف کے لیے وہ نہیں لڑتے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ آج کی روٹی مل جائے کل دیکھ لیں گے، اور یہ جو امیر ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ وہی کچھ ہے جو آج سے 2000 سال پہلے یسوع کے زمانے میں تھا، آج بھی وہی ہے، آج صرف یہ بہت بڑا فرق ہے کہ یسوع ہمارے پاس ہے جسے ہم نہیں جانتے، جسے ہم نہیں پہچانتے، ہمارے بڑے بڑے مذہبی رہنما اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے محلوں میں رہتے ہیں سب، اور وہ غریب جو بستیوں میں رہتے ہیں، اور ہمارے اتنے بڑے بڑے گرجے ہیں، اتنے خوبصورت کتیڈرل، اور وہاں بستیوں کے لوگ وہ تہواروں کے دن آتے ہیں تو بیچارے ڈر ڈر کے اندر جاتے ہیں، اتنی بڑی عمارت، اتنی شاندار عمارت، میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ، اور میں کہتا ہے یسوع یہ کیا تو نے بنایا ہے، ایک طرف کیا ہے، یہ بالکل سچ ہے کہ جیسے میں نے شروع میں کہا، یہ ساری تضادات کی کہانی ہے، کہ آج بھی تضادات موجود ہیں، کہ طاقت کیسے ہمارے مذہب میں ہے، اور غربت کیسے ہمارے مذہب میں ہے، اور ہم کہاں کھڑے ہیں،
ہم کیسے ہم اپنی طاقت سے غریبوں کی خدمت کرتے ہیں. واہ کیسی بات ہے. ہم اپنی طاقت سے، اپنے اختیارات سے، اپنے وسائل سے، اپنی افلوئنسی سے، کہ ہمارے پاس بڑا ہم باحیثیت ہیں، بہت کچھ ہے ہمارے پاس، اس سے ہم غریبوں کی خدمت کرتے ہیں، ہم ان کو یسوع کے پاس لے کے آتے ہیں. بہت اچھی بات ہے. لیکن آج یہ جو کھجوروں کا اتوار ہے، یہ خاص وہ دن ہے جو شروع کرتا ہے کہ کیسے یسوع اپنے دکھوں میں سفر کرتا ہے. تو ہمارے لیے صرف یہ ہے کہ چلیں آج ہم بھی یسوع کے ساتھ اور قدم قدم پہ اس کے ساتھ کھڑے ہوں اور دیکھیں کہ ہم زندگی میں اور اس کہانی میں، یہ جو ہم نے پڑھی ہے ساری، یہ رودات جو ہم نے پڑھی ہے، اس میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیا آج بھی یہی نہیں ہو رہا؟ آج بھی جب بے انصافی ہوتی تو وہ یسوع کو صلیب دیا جاتا ہے. آج بھی جب جھوٹ بولا جاتا ہے تو وہ یسوع کو صلیب دیا جاتا ہے. آج بھی جب نفرت کی جاتی ہے اور ہمیں چوڑا کہا جاتا ہے مثال کے طور پہ، یہ بھی یہ صلیب دی جاتی ہے یسوع. اس طرح ساری چیزیں ہیں. ہم ان چیزوں کو سمجھیں کہ سچ، انصاف، محبت، آزادی، صلح، یہ 5 الفاظ نہیں ہیں، یہ نجات کی شکلیں ہیں، یہ نجات کے نام ہے. اور یسوع یہی کرنے آیا تھا، یہی کر رہا ہے. اور ہم جب تک ان چیزوں میں نہیں چلیں گے، ہم گرجے بنائیں، ہم سب کچھ کریں، لیکن یہ بھی تو کریں. یہی ہم سے نہیں ہوتا. تو آج کے کھجوروں کا اتوار، تو میں اس سے بہت کچھ کہہ سکتا ہوں، لیکن اب یسوع کی تکلیفوں کا شروع ہے، تو ہم چلیں اس کے ساتھ چلتے ہیں، اور مبارک جمعے تک، جب تک اسے قبر میں نہیں رکھا جاتا، اس کے ساتھ رہنے کی کوشش کرتے ہیں. آمین. باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین.